السلام علیکم۔ میں مس رابعہ نوید اسلامیات کی حصہ دوم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نمبر 6۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یعنی ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث کی تشریح کی طرف جائیں تو پہلے اس حدیث کو ہم دیکھیں تو یہ حدیث مبارکہ 4 اہم اصولوں پر مبنی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 اہم اصول بیان کیے ہیں۔ من احب للہ، احب محبت کرنا، للہ اللہ کے لیے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ دوسرا وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا۔ ابغض للہ، بغض رکھنا صرف اللہ کے لیے۔ تیسرا عنصر ہے، اصول ہے تیسرا واعطى للہ، اور عطا کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ چوتھا اصول ہے ومنع للہ، اور روکا اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، یعنی کہ تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ان 4 بنیادی اصولوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث مبارکہ کی خوبصورتی کا اندازہ آپ کو ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، محبت کرنا اللہ کے لیے جائز ہے۔ اللہ چونکہ انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اللہ پاک انسان سے رکھتے ہیں، تو انسان کا بھی یہ حق ہے، فرض ہے بلکہ، کہ اپنی محبتوں کا، اپنی الفتوں کا، اپنی چاہتوں کا، اپنی تمام تر خواہشات کا جو اس کا مرکز ہو وہ اللہ کی ذات مبارکہ ہو، کہ وہ اگر کسی سے محبت کر رہا ہے اور کسی سے الفت جتا رہا ہے تو اس میں اس کی ذاتی خواہش، ذاتی تقویت نہ ہو، اپنی نفس کی تقویت نہ ہو، بلکہ اس کے محبت کرنے کا مقصد اللہ کے لیے ہو، کہ وہ انسانوں سے یا لوگوں سے اس لیے محبت رکھے، اس لیے رغبت رکھے، اس لیے تعلقات رکھے کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں، اس سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا تو میں اس لیے اس سے محبت کر رہا ہوں۔ محض دنیا کے لیے، دنیا کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا جائز نہیں۔ اللہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس لیے پھر ہم سب سے محبت کرتے ہیں کہ جس سے اللہ حکم دیتا ہے۔ دوسرا عنصر، کسی سے بغض رکھنا جائز نہیں ہے دین میں، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بغض رکھو تو صرف محض اللہ کے لیے۔ دین میں بغض رکھنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے بغض رکھا جائے تو وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ذاتی انات کی بنیاد پر محض اپنی کسی انا کی وجہ سے کسی فائدے یا نقصان یا کسی ذاتی دشمنی یا پسند یا ناپسند کی بنا پہ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو وہ دین میں جائز نہیں۔ بغض صرف دین میں اس وقت جائز ہے جب آپ اللہ کے لیے رکھیں۔ بغض ایسے انسان سے بغض بہت بری بیماری ہے، لیکن جب کوئی ظالم و سرکش آدمی ہو جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، یا کوئی ایسا آدمی جو ایسے کام کرتا ہو جن کو وہ اللہ ناپسند کرتا ہو، تو ان کو پھر ہم بھی ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تو ہم ان سے اس لیے بغض رکھتے ہیں کیونکہ اللہ انہیں ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی ذاتی انات کی بنیاد پہ بغض دین میں جائز نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بغض رکھنا ہے تو محض اللہ کے لیے رکھو، اگر محبت کرنی ہے تو محض اللہ کے لیے کرو، ٹھیک ہے۔ چوتھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مال عطا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا تو سب سے اعلیٰ کیا، تو تمہارا ایمان تکمیل کی بنیاد پہ پہنچا، اور اگر تم نے اپنا ہاتھ روکا صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے روکا تو یہ تمہارے ایمان کی تکمیل ہے، یعنی کہ اگر آپ اللہ کے لیے کسی کو عطا کر رہے ہیں تو وہ ہے، اگر ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں تو وہ جائز نہیں، اور ایسے روک لیں جس سے اللہ نے حکم دیا روکنے کا اور وہ آپ روک رہے ہیں تو وہ جائز ہے۔